ہمارے اس محفل کا مقصد کیا ہے؟ ہم سرکار دو عالم کی سیرت کو جانیں، چونکہ ہر نبی ہر ولی نے سرکار کی سیرت کو اپنایا ہے، اور حضور کی زندگی میں بہت سارے معاملات ہیں، چاہے وہ سیاسی معاملہ ہو، سماجی معاملہ ہو، اور کھیتی باڑی والا معاملہ ہو، گھر اور پریوار کے ساتھ رہنے کا معاملہ ہو، غریب امیر، چھوٹے بڑے، کالے گورے، اسی طریقے سے عجمی عربی اور ہر طبقے کے لوگوں کے ساتھ سرکار کے معاملات، یہ ہر ایک الگ الگ گوشہ ہے، نکات ہے، اور ان گوشے اور نکات میں ایک مخصوص گوشہ اور ایک مخصوص نکات میں سے ایک نقطہ، جسے ہم حضور کی ازواج مطہرات اور ہم سب کی ماں امہات المومنین کے بارے میں، کہ حضور نے اپنی زندگی میں 11 شادیاں کی، آخر وجہ کیا ہے؟ اگر آپ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں تو حضور پاک نے اپنی زندگی انسان کے نفسانی خواہشات، جوانی سے لے کر تقریباً 40 اور لاسٹ 50 سال تک ہوتی ہے، جس کی نفسانی خواہشات عروج پہ ہوتی ہے، اور وہ انسان نفسانی خواہشات کے لیے یا پھر نسل کی آبادی کے لیے اور انسان کی نسلی افزائش اور اضافے کے لیے شادی کرتا ہے، مگر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو حضور کی پہلی شادی جس خاتون سے ہوئی وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور اس وقت حضور کی عمر شریف 25 سال کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ 25 سال کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح پہلا جس شخص کے ساتھ ہوا وہ عتیق بن عامق مخزومی، اس شخص کے ساتھ نکاح ہوا، ان سے بھی آپ کے بچے ہوئے۔ اسی طریقے سے میں یہ نہیں کہ کتنے بچے ہوئے کیا ہے، صرف میں آپ کو وہ چیزیں بتاتا ہوں۔ پھر اس کے بعد دوسرا نکاح آپ کا ابو حالہ بن عباس سے ہوا، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ 40 سال کی عمر میں اللہ کے محبوب محمد الرسول اللہ کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا۔ اگر حضور کی نفسانی خواہشات کی وجہ سے آپ نکاح کرتے تو ظاہر بات ہے کہ 40 سال کی عمر والی عورت سے 25 سال کا نوجوان، چاہے وہ ماں باپ کا دباؤ ہو، خاندان کا دباؤ ہو، پریوار کا دباؤ ہو، یا پیسے کا لالچ ہو، یا کوئی اور معاملہ ہو، ہرگز نکاح نہیں کرے گا، نہ آج کرتا ہے، بلکہ ہر آدمی کوشش کرتا ہے کہ اپنے بچے کا نکاح کسی ایسی خاتون کے ساتھ کرائے جس کی عمر میرے بچے سے 2-4 سال کم سے کم ہو، یا برابری کا ہو، یا بہت زیادہ ہو تو 1 سال بڑی ہو۔ حضرت خدیجہ کی عمر 25 سال، رسول اللہ کی عمر 25 سال، اور خدیجہ کی عمر کتنی ہے؟ 40 سال، اور 40 سال کے بعد 50 سال تک، یعنی رسول پاک 25 سال کی عمر میں شادی کر رہے ہیں، اور 25 سے لے کر 25 سال اور یعنی حضور کی عمر کی 50 سال کی عمر تک حضور نے دوسری نکاح کا تصور بھی نہیں کیا۔ اب غور کریے، دوسری نکاح نہیں کیا جب تک خدیجہ زندہ رہی۔ حضور پاک کے بچے 19 سے ہوئے، حضرت ابراہیم، حضرت فاطمہ، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، یہ ساری اولاد حضور کی صرف خدیجہ سے، اور 50 سال کی
عمر تک حضور پاک نے حضرت خدیجہ کے ساتھ اپنی زندگی گزاری. ظاہر بات ہے آج کی تاریخ میں کوئی نوجوان نہیں کرے گا, کوئی شخص نہیں کرے گا. حضور نے بیوہ کے ساتھ نکاح کیا, وہ بھی ایک جگہ کی بیوہ نہیں, 2 جگہ کی بیوہ. ان سے نکاح فرمانے کے بعد آپ نے واضح کر دیا یہ نکاح اللہ کی رضا عورت کی سربلندی کے لیے ہے. حضور نے نفسانی خواہشات کی وجہ سے نکاح نہیں کیا. رمضان المبارک میں آپ کا وصال ہو جاتا ہے. اس سال کا نام آپ ام الحزن غم کا سال رکھا. اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے بعد کافی دنوں کے بعد حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا بنت زوما کے ساتھ نکاح فرمایا. ان کے پہلے شوہر کا نام سکران بن عمر تھا, جو ملک حبشہ کی طرف ہجرت کر کے بھی گئے, اور ان کے شوہر کا انتقال وہیں پہ ہو گیا ملک حبشہ میں. اور جب وہ ہجرت کی صحبت اور سفر کی مشقت اور اپنے ایمان کی حفاظت شوہر کے انتقال کے بعد بھی مسلسل کرتی رہی, تو اللہ کے محبوب نے آپ کی دل جوئی کے لیے آپ سے نکاح فرما لیا. دل جوئی کے لیے حضرت سودا سے نکاح فرمایا کہ انہوں نے ایمان کی خاطر اپنے شوہر کو بھی کھو دیا. ان کے شوہر انتقال کر گئے, لہذا حضور نے اپنی نکاح میں حضرت سودا کو لیا. اس کے بعد تیسری شادی آپ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا. یہ وہ شخص, وہ خاتون ہے جن کا شوہر جنگ احد کے موقع پہ زخم ہوئے, اور اس زخم کی وجہ سے حضرت ام سلمہ کے شوہر کا انتقال ہو گیا. ان کے شوہر کا نام تھا عبداللہ بن عبد الاسد. یہ جنگ میں شہید ہو گئے, اور اس شہادت کے بعد ان کا دیکھنے والا کوئی نہیں تھا, ان کو کھلانے والا کوئی نہیں تھا. اور اس زمانے کی جو تکلیفیں تھی, اس زمانے کی جو کٹھنائیاں تھی, ان کٹھنائیوں کو نظر رکھتے ہوئے اللہ کے نبی نے حضرت ام سلمہ کو اپنے نکاح میں لیا. اور اس جنگ میں, چاہے جنگ احد ہو یا جنگ بدر ہو, اس جنگ میں جو شہید ہوئے اس وقت گنے چنے حضور کے چاہنے والے تھے, صرف 313 چاہنے والا ہے. اور جب ان کی جنگ میں جن لوگوں کی شہادت ہو گئی, ظاہر بات ہے ان کی بیویاں بیوہ ہو گئی, اور جب ان کی بیویاں بیوہ ہو گئی تو اللہ کے محبوب نے حضرت ام سلمہ سے نکاح کر کے صحابہ کو ترغیب دیا کہ اے صحابیوں, جن جن ساتھیوں کا انتقال ہو گیا ہے, جو لوگ خرچ اٹھا سکتا ان کی بیویوں کو نکاح میں لے, تاکہ ان کی زندگی میں کوئی تکلیف اور دکھ محسوس نہ ہو. اور جب حضور نے نکاح کیا تو صحابہ نے ان ساری عورتوں کو جن جن کے شوہر جنگ بدر میں, جنگ احد میں شہید ہوئے تھے, جو لوگ کیپیبل تھے, جو لوگ خرچ اٹھا سکتے تھے, ان کے بچوں کے ساتھ ان کو اپنے نکاح میں لیا, اور یہ بتا دیا کہ اے لوگوں, یہ نکاح صرف اللہ کی رضا اور مخلوق خدا کی تربیت کی وجہ سے ہے, ان کی تربیت کی وجہ سے. کہ آج کسی کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو لوگ اسے پوچھتے تک نہیں ہے. اور وہ زمانہ ایسا تھا کہ جس زمانے میں انسان کے پاس کھانا ہے تو پانی میسر نہیں ہے, اور اگر دودھ ہے تو کھجور نہیں ہے, کھجور ہے تو آٹا نہیں ہے, آٹا ہے تو چاول نہیں ہے, اور ہما ہمی کا عالم تھا. اس عالم میں بیواؤں کے بارے میں ایسا تھا کہ لوگ بیواؤں کو دھرتی کا بوجھ سمجھتے تھے. اللہ کے نبی نے کہا بیواؤں سے نکاح کرنا مصطفیٰ کی سنت ہے, اور جب نبی نے نکاح کیا تو سارے لوگ نبی کی سنتوں کو ادا کیے, اور ہر بیوہ کو کوئی نہ کوئی ایسا شوہر ملا جو پہلے شوہر جیسے ان کی خدمت کرتے رہے. اور پھر حضرت جبریل امی آئے, آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ, ام سلمہ کو ایسا شوہر ملنے والا ہے جنگ سے پہلے جو علی اور ابو بکر و عمر سے بھی افضل ہے. اب جب آپ کے شوہر کا
عمر سے افضل ابو بکر. اب اللہ کے محبوب کے پاس جو وحی آئی کہنے لگا وہ شخص نکاح کرے گا جو ابو بکر سے بھی افضل ہوگا. مصطفیٰ نے کہا ابو بکر سے افضل تو رب نے صرف مجھے بنایا ہے. اس لیے حضور نے اسے اپنے نکاح میں لے لیا. اور پھر اس زمانے میں ایک دستور تھا